اچھا، ایک ابھی آپ نے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان کا ذکر کیا، لیبیا کی فنڈنگ کا ذکر کیا، نواز شریف صاحب کا بھی ذکر کیا. بڑا اعتراض جو اس حکومت پر لوگ کرتے ہیں، جس میں تحریک انصاف کے بھی لوگ ہیں، جو پرائیویٹ کنورسیشن ہوتی ہے، کہ آپ یہاں پر عدلیہ کو لوگ گالیاں نکال رہے ہیں، پاکستان کی فوج کو گالیاں نکال رہے ہیں تقاریر میں. آئین میں واضح طور پر موجود ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی وائلیشن کرے گا، اداروں کے تشخص کو خراب کرے گا، تو فیڈرل گورنمنٹ ایکٹ کرے گی، اور یہ آئین کی شک ہے. ابھی آپ نے اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کر دیا، لیبیا فنڈنگ، مولانا فضل الرحمان، اس کے بھی شواہد مجھے لگ رہا ہے آپ کی گفتگو سن کے کہ وہ موجود ہیں. کیوں حکومت شائی ہے؟ یہ جو آئین اور قانون میں جو گنجائش ہے، جو لوگ پاکستان کے اداروں کو گالی نکال رہے ہیں، جو فورن فنڈنگ میں اس طرح ڈائریکٹ ملوث ہیں، کیوں آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے قانون کے مطابق؟ 3 طرح کی باتیں اس کے اوپر ہو رہی ہیں، اور کیوں میں آپ کے ساتھ ہوں کیوں میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا حامی ہوں. پہلی گفتگو یہ کرتے ہیں کہ یہ ادارے میرا دے رہے. مثلاً فوج عمران خان کی حکومت کو رخصت کیوں نہیں کرتی؟ فوج مجھے مزید کرپشن کرنے کے لیے گورنمنٹ کیوں نہیں دیتی؟ میں 1992 سے بیٹھا ہوا تھا اور میں نے 11 لاکھ روپے کی تو لسی پی لی تھی کشمیر کمیٹی کے فنڈ سے، اور میرے پاس منسٹرز کالونی میں ایک پرماننٹ گھر تھا. میرے پاس 2 اور گھر تھے سرکاری، جن میں سے ایک گھر اسمبلی کی ممبرشپ کی وجہ سے ملا ہوا تھا. تو وہاں میرا پورا ٹبر رہتا تھا. تو اب کیا ہو گیا میرے ساتھ، کیا زیادتی اور کیا ظلم ہے. میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی حصہ ہوں اور میں پاکستان کا سٹیک ہولڈر ہوں سب سے بڑا. تو اس لیے مجھے آپ اقتدار میں لائیں، یہ فرمائش ہوئی. پھر ججمنٹس کے بارے میں، یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا. نواز شریف کی یہ عادت ہے، ہمیشہ ان کے حق میں فیصلہ ہو سرخ رو ہو جاتے ہیں. عدلیہ نے انصاف نہیں کیا، سرخ رو ہو گئے. اور اگر ان کے خلاف ہو جائے تو پھر عدلیہ کے اوپر وہ حملہ کر دیتے ہیں. عملی طور پہ جتنے حملے پاکستان کی تاریخ میں عدلیہ کے اوپر ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے نواز شریف دور میں ہوئے، سپریم کورٹ حملہ سمیت. اس کا جو اگلا پہلو ہے وہ یہ ہے، وہ بہت امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ دیکھیں ان کے پاس ایک ادارہ بچا تھا جس کو ہم اسٹرینتھن سارے مل کے کر سکتے ہیں. الیکٹرل ریفارمز کمیٹی نے لا بنایا، الیکشن ایکٹ 2017. اس کے نیچے جو الیکشن ہوا، اس الیکشن کو پاکستان کی فیفن نے اور یورپین یونین کے جو واچ ڈاگ یہاں آئے ہوتے سب نے قبول کیا. یہ قبول کرنے سے انکاری رہے. ان کا جو طریقہ ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میاں والی میں عمران خان جیت گئے، وہ کہتے ہیں الیکشن ریگڈ تھا. بکر میں پی ٹی آئی ہار گئی، کہتے ہیں الیکشن ٹھیک ہوا. خوشاب میں ہم جیت گئے، وہ کہتے ہیں الیکشن ٹھیک نہیں ہوا. سرگودا میں جیتتے ہیں، کہتے ہیں الیکشن بالکل ٹھیک ہوا. پنجاب میں ہم جیت گئے، الیکشن ٹھیک نہیں ہوا. سندھ میں جیتتے ہیں، کہتے ہیں الیکشن ٹھیک نہیں ہوا. اور اس سارے عمل میں سارے الیکشن جو انہوں نے چیلنج کیے ہیں، سارے حلقے، ان میں سے پی ٹی ایم کی جماعتوں نے وہ 24 حلقے، 23 تو ہم نے اکیلے کیے ہوئے ہیں. اور پھر جو آخری بات تھی وہ جب آپ کو یاد ہے جی بی کا الیکشن ہوا تھا، کس طرح کے دعوے انہوں نے کیے. آخری رات تک نعرے مارتے رہے، آخری دن تک کہتے رہے میں گورنمنٹ بنا کے جاؤں گا اور میں انقلاب لا کے جاؤں گی، دونوں بولتے رہے. لیکن جب اس کا نتیجہ آیا، انہوں نے کہا، میں نے ابھی سینٹ آف پاکستان میں جو ڈبیٹ اپوزیشن کی ریکوزیشن اجلاس کی، میں نے جب میں نے اس کو کیا وائنڈ اپ، تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کوئی طریقہ آپ بتا دیں، کوئی قانون. آپ دیکھیں چھٹا بیری بیڑا ہماری قانون سازی کے لیے تو نہیں آ سکتا. آپ پارلیمنٹ ہیں نا، آپ کہتے ہیں ہم جمہوریت ہیں، تو جمہوریت میں قانون سازی کے عمل میں آپ حصہ لیں. جمعے کو ہم نے پھر دونوں اجلاس آج بلا لیے، تو اس میں آئیں، آپ بتائیں کہ کس طرح سے نظام مزید ٹرانسپیرنٹ اور ایکسیپٹیبل سارے سٹیک ہولڈرز کے لیے بنایا جا سکتا ہے. اصل ایشو یہ نہیں ہے، اصل ایشو ہے 2. وہ کہتے ہیں پاکستان اور احتساب اکٹھے نہیں چل سکتے. یعنی پاکستان ایک ایسا بنانا ریپبلک وہ چاہتے ہیں جس میں احتساب کا ادارہ موجود نہ ہو. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ این آر او دے کے مشرف نے 2 دفعہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا، تھوڑا سا چلیں آگے فارورڈ چلتے ہیں. جی، براڈ شیٹ بہت ایک یہ نام پچھلے 1 ہفتے میں 2 ہفتے میں براڈ شیٹ این آر او کا بچہ ہے. این آر او یہ کیا ہے؟ یہ سارا معاملہ، اس میں ایک وکیل صاحب آئے ہیں، پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی تھی. پھر کک بیکس کی بات ہو رہی ہے، کمیشنز کی بات ہو رہی ہے. پیسے پاکستان کو ملے نہیں ہیں. وہ معاہدہ کس نے کیا تھا جس نے کوئی ریکوری نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم انہیں 25 24 28 ملین ڈالر وہ ہم سے زبردستی کورٹ آرڈر کے ذریعے
یعنی ہم نے دیے نہیں ہیں. میں آج سن رہا تھا ٹاک شوز, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ گورنمنٹ نے پیسے دیے ہیں تو کمیشن ہوگا. بھائی وہ تو کورٹ آرڈر تھا لنڈن کا, اور انہوں نے جو ہمارے ہائی کمیشن کا اکاؤنٹ ہے اس سے پیسے نکال لیے, اس میں کمیشن کا تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے یار لگے ہوئے تھے, جو ہمارے یار لگے ہوئے تھے ان کا قصور نہیں ہے, میں ان کو بری کرنا چاہتا ہوں. اچھا, صاف ستھرا, باعزت نہیں کروں گا, صاف ستھرا بری کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ وہ جو عادت ڈالی تھی نا, انہوں نے عادت اس طرح سے ڈالی تھی. شہباز شریف صاحب کے بیٹے نے یہ کہا کہ بچوں جمہوریت ہوتی ہے, وہاں کرپشن ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو بڑا ہے شہباز شریف صاحب سے, وہ کہتا ہے دیکھیں نا جی کھاتے ہیں تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لگاتے بھی تو ہے نا. یعنی کرپشن کو انہوں نے لیجیٹمائز نہیں کیا, اس کی قانونی اور ان کو رواج کی حیثیت نہیں دی, بلکہ اس کو گلیمرائز کیا, خوبصورتی بتائی کہ جمہوریت کا اصلی حسن یہ ہے کہ بندہ کرپشن کرے. انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ کیا احتساب کی بات ہے کہ جی آپ کی پراپرٹی آپ کی انکم سے زیادہ ہے, یہ کس قسم کا احتساب ہے, یہ کہاں سے احتساب ہو گیا. دس از واٹ ہی سیڈ, میں نے خود سنا. ایگزیکٹلی. اچھا اب آپ آ جائیں براڈ شیٹ. جنرل مشرف کے دور میں جب احتساب آرڈیننس 1999 بنا, ان کے دور میں اس کمپنی سے معاہدہ ہوا, پاکستان تحریک انصاف نے معاہدہ نہیں کیا. ان کے دور میں یہ طے کیا گیا کہ جو ایسٹس آپ ڈھونڈیں گے, سٹولن ایسٹس, پاکستان کے لوگوں کے چوری کیے ہوئے پیسے, منی لانڈرنگ کی میں تعریف بتا دیتا ہوں کہ آپ پاکستان میں سے کوئی کک بیک جمع کرتا ہے, کمیشن لیتا ہے, یہ جو کمیشن کرتے ہیں سارے, لے کے ان کو لے کے جاتا ہے چوری کر کے ملک سے باہر. جو ہی وہ باہر جاتا ہے تو اس کو ایک وہیکل چاہیے, گاڑی چاہیے جو چلا کے وہ منی لانڈرنگ کی منزل پہ پہنچ سکے, اس کا نام ہے اقامہ. وہ گاڑی جب اس کو مل جاتی ہے تو اس کے دو فائدے نکلتے ہیں. پہلا فائدہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ساری دنیا میں جب آپ نیٹ پہ جاتے ہیں تو آپ نواز شریف کا نام لکھیں گے, وہ پاکستانی نہیں رہا, وہ اجنبی, عربی میں اقامہ ہے اور عربی میں وہ ہو گیا جی اجنبی ہو گیا, وہ ایلین ہو گیا پاکستان کے لیے. وہاں سے وہ پیسے پھر اس کو اجازت ملتی ہے ساری دنیا میں, وہ آف شور اکاؤنٹس کھولتا ہے, ان کے ذریعے سے چوری کے وہ پیسے, کبھی کوئی لانچیں, کبھی کوئی ڈالر گرل, اور کبھی کوئی دوسرے منی لانڈرنگ کرنے والے, کبھی کوئی ٹی ٹی, یہ سارا کر کے ادھر سے لے جاتے ہیں. تھوڑے سے پیسے نمونے کے طور پہ وہ واپس لاتے ہیں پاکستان, باقی سارے دنیا میں وہ پھیلا دیتے ہیں. یہ پیسے ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے طے کیا کہ 20% براڈ شیٹ کو وہ دیں گے. ٹھیک ہے جی. اب اس دوران پہلی گورنمنٹ تو تھی جنرل مشرف کی, اس کے بعد ایک گورنمنٹ ایسی آئی جس کے لیڈر ملزم ہو گئے, این آر او ہو گیا. دوسری گورنمنٹ ایسی آئی جس میں تحریک شروع ہوئی وکیلوں کی. بالکل. اور اس گورنمنٹ کے دوران پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا. پھر 2 دفعہ این آر او جنرل مشرف نے جب دیا تو اس کے نتیجے میں یہاں سے جو جانے والے لوگ تھے, اس دوران نواز شریف کی اپنی گورنمنٹ آ گئی. اب جو آخری جہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کس طرف سے کس نے بحث کیا اور کون کون لوگ ہیں, نام آئیں گے سارے سامنے, اس لیے کہ پاکستان میں چینی کمیشن کی طرح کسی کا لحاظ اس میں بھی کمیشن میں نہیں کرنا عمران خان نے. اور جو دونوں طرف کھڑے تھے, یعنی ملزم نواز شریف ہے اور اسی کے وکیل دوسری طرف سے نیب کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں, یا احتساب کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں, یا ریاست پاکستان کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں, جس نے بھی وکالت نامہ دیا, جس نے بھی اتھارٹی ان کو دی, وہ پیش ہو رہے ہیں وہاں پہ. اس کی مثال ایک پہلے سے موجود ہے. جو ہدایبہ پیپرز مل تھا کیس, اس میں نواز شریف ملزم, لاہور سے اپنا ایک ایم این اے انہوں نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل لگائے, وکیل صاحب ہیں, وہ ایم این اے عدالت میں پیش ہوتے ہیں. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جس نے تمہیں ٹکٹ دیا ہے کیا ہم اس کو بری کر دیں, تم کیا کہتے ہو اس کے خلاف؟ اس نے کہا جی میری جان ہے, میں کہوں اس کو بری کر دیں. کہا ہم اونٹ پہ بیٹھے ہیں, کہا ہاں اونٹ پہ بیٹھو, کہا کوہان کا ڈر ہے, کہا کوہان تو یہ بری ہوتے ہیں. اس طرح سے پھر وہ سو گئے سارے کے سارے ادارے اس کے اوپر, تاکہ ٹائم بارڈ ہو جائے, ڈاکٹرائن آف لمیٹیشن سے ہٹ ہو جائے وہ کیس. تو اس طرح سے یہ این آر او کا نتیجہ نکلا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.